السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير الى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواہ مسلم۔ میرے دین اور اسلامی ساتھیوں، جیسا کہ میں نے موضوع بنایا ہے اسلامی معاشرت کے کچھ اصول یا سماج سدھار کی کچھ باتیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی اور بہت ہی قیمتی حدیث ہے۔ اگر انسان ہر شخص اس حدیث پر عمل پیرا ہو جائے، حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو بتائے گزارے، تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ برائیاں جو بکثرت ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی 2564 نمبر کی حدیث پڑھی گئی ہے، اور ماہ رمضان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ بس یہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے میرے بھائیوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ حدیث کا ترجمہ مفہوم جو کتاب 40 نوویہ سے جس کا سلسلہ شروع سے جاری ہے، اور بھائیوں کو حدیث پڑھ کر ترجمہ اور کچھ شرح سنایا جا رہا ہے۔ یہ حدیث اس کتاب کی 35 نمبر کی حدیث ہے، بہت ہی معنی خیز اور قیمتی حدیث ہے، ہماری سدھار اور ہماری اصلاح کے لیے بہت ہی فائدہ مند حدیث ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان اختتام پذیر ہے، ہم اپنے دلوں سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، نفرت، یہ ساری چیزیں رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اس دل کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، الفت و محبت اپنے دلوں میں بسا لیں۔ ہر شخص کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے صحیح اور اچھی سوچ رکھیں، اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں نفرت کا ماحول نہ رکھیں، نہ بنائیں میرے بھائیوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ پہلے ترجمہ سناؤں اور آگے بتایا: ولا تناجشوا، کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور دوسرا شخص خرید رہا ہو تو بولی بڑھا کر، بھاؤ پہ بھاؤ بڑھا کر قیمت نہ بڑھاؤ۔ بعضکم علی بیع بعض ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تدابروا، آگے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بغض نہ رکھو، کینہ، دلوں میں نفرت بھائیوں کے خلاف، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، بھائیوں کے خلاف نفرت دلوں میں نہ بھرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور کہتے ہیں کسی کی بیع پر، تجارت پر، خرید پر کوئی شخص بیع نہ کرے۔ اور بتایا وَكُونُوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، سب بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،
کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، اور نہ اپنے بھائی کو مدد کرنا چھوڑے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اسے حقیر جانے، التقوی ہاہنا، پرہیزگاری یہاں ہے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، التقوی ہاہنا، 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پرہیزگاری یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے۔ پھر بتایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہتے ہیں کہ آدمی کو برا ہونے کے لیے، برا بننے کے لیے ہی کافی ہے کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر جانے، گھٹیا سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث کا ترجمہ ہوا اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، حسد نہ کرو۔ حسد کے تعلق سے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ، جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ قال بعض اہل العلم الحسد تمنا زوال نعمت اللہ عز وجل علی الغیر سواء كانت النعمت مالا او جاہا او علما او غیر ذلك۔ کہتے ہیں کہ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ غیر کی، اللہ نے جو نعمتیں اپنے ہمارے بھائیوں کو دی ہے، اس نعمتوں کے ختم ہونے کے بارے میں، برباد ہونے کے بارے میں انسان تمنا کرے، آرزو کرے۔ کسی کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، عزت دی ہے، علم دیا ہے، تو ہم دل میں یہ تمنا کریں، یہ آرزو کریں کہ اس کا علم ضائع ہو جائے، اس کی مال و دولت برباد ہو جائے، اس کی عزت لٹ جائے، مٹ جائے۔ اس طرح کی تمنا اور آرزو کرنا، اسی کو حسد کہا جاتا ہے، جیسا کہ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے۔ لیکن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حسد کے تعلق سے کہ کراہت ما انعم اللہ بہ علی الغیر وَإِن لَمْ يَتَمَنَّ الزَّوَالِ، کہتے ہیں کہ حسد کسے کہتے ہیں؟ کراہت ما انعم اللہ علی الغیر، یعنی ہمارے بھائیوں کو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، چاہے دولت کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، عزت کی شکل میں ہو، ان نعمتوں کو ناپسند اور ناگوار سمجھنا ہے نہیں، کہ انسان اپنے بھائیوں کی نعمت دولت کی شکل میں انہیں حاصل ہو، یا علم کی شکل میں ہو، یا عزت کی شکل میں ہو، تو ہم ان کی نعمتوں سے، دولت سے، مال سے، عزت سے، علم سے اگر ناگواری اور ناپسندگی کا اظہار اور اس کی سوچ بناتے ہیں ذہن میں اور دل کے اندر، یہ بھی کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور اس کی تعریف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کرتے ہیں، گرچہ آپ اس کی نعمت کے برباد ہونے کے بارے میں آپ تمنا اور آرزو نہ کریں، اگر صرف آپ نفرت کرتے ہیں، کراہت اور ناگواری سمجھتے ہیں اپنے دل میں، اور اچھا نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے بھائیوں کی نعمت کو، دولت کی شکل میں ان کو نعمت حاصل ہے، اولاد کی شکل میں ہے، عزت کی شکل میں ہے، علم کی شکل میں ہے، اور نفرت آپ کر رہے ہیں، تو یہ نفرت اور کراہت بھی کیا ہے؟ حسد کے صف میں آتی ہے، اور اس کو یہی تعریف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کی دولت، مال یا اولاد، عزت یا علم پر ہمیں اس طرح ناگوار اور ناپسندگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کی نعمت کے زائل ہونے کے بارے میں، برباد اور مٹ جانے کے بارے میں تمنا کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے گاؤں گھر میں یہ ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر۔ غیر مسلم کی بات کو چھوڑیے میرے بھائی، ہمارے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اس طرح کی گندی فکر رکھتے ہیں، گندی سوچ رکھتے ہیں، اور یہ حسد ہماری بربادی کا سبب ہے، خود کی بربادی کا بھی سبب ہے۔ تو اس طرح نہیں رکھنا چاہیے، تمنا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں، بلکہ حسد اور بغض کی مذمت کے بارے میں، اس کی برائی بیان کرتے ہوئے
मजम्मत बयान करते हुए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रावी जुबैर बिन रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जुबैर बिन अवाम से मरवी हदीस है, कहते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दब्बा अलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम, कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पहली उम्मतों की बीमारियां हसद और बुग़्ज़ की शक्ल में सरायत कर गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कहते हैं दब्बा अलैकुम दाउल उमम क़ब्लकुम अल हसद वल बग़ज़ा हियल हालिक़ु ला अक़ूलु तहलिक़ु शार वला तहलिक़ु दीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारे अंदर पहली उम्मतों की बीमारी हसद और बुग़्ज़ की शक्ल सूरत में सरायत करके आ गई है। आपस में बुग़्ज़ रखना, भाइयों के ताल्लुक से कीना और कपट रखना या हसद करना, कहते हैं कि मूडने वाली बीमारी है। ये मूडने वाली बीमारी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ला अकुल, मैं ये नहीं कहता हूं कि बाल को मूडने वाली, बल्कि दीन को, हमारे दीन को मूडने वाली, खत्म कर देने वाली बीमारी है। और वो क्या है भाई? हसद और बुग़्ज़। हसद करना और भाइयों के हक में नफरत करना, ये हसद और बुग़्ज़ हमारे, ये बीमारी ऐसी है जो हमारे दीन को बर्बाद कर देती है मेरे भाइयों। और ये चीज़ है, इससे बचना चाहिए। यही बीमारी तो साबका कौमों के अंदर पाई जाती है और आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया के अंदर ये बीमारी पाई जा रही है। और ये दीन की बर्बादी का बड़ा जरिया है, ये हसद और बुग़्ज़। इसलिए इससे बचना चाहिए मेरे भाइयों। बल्कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए रवा और दुरुस्त नहीं है कि किसी दूसरे मुसलमान पर हसद करे। हां, दो चीज के बारे में रश्क करना, हसद जो रश्क के माने में है, दो नेमतों पर रश्क किया जा सकता है, जायज है। रश्क जो हदीस के अंदर हसद जो रश्क के माने में, जैसे किसी को अल्लाह ताला ने माल दौलत दिया हो और अल्लाह की राह में अपने मालों में से खर्च करता हो, एक वो शख्स। दूसरा ये कि जिसे अल्लाह ताला ने साहिब इल्म बनाया हो, इल्म अता किया हो और दिन रात वो इल्म से दूसरों को फायदा पहुंचाता हो, खुद भी अमल करता हो और फायदा, कि काश कि मेरे पास भी दौलत आ जाती कि मैं भी गरीबों और मिस्कीनों में खर्च करता, या इसी तरीके से काश के मैं भी साहिब इल्म होता, मैं इल्म दूसरों में फैलाता, अपने इल्म से दूसरों को फायदा पहुंचाता, या इस तरह हुसूल इल्म के लिए या हुसूल माल के लिए इंसान जद्दोजहद करे। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 73 की पढ़ी गई है, जिसका माना मफहूम आपके सामने रखा गया है। वैसे जवाल नेमत के ताल्लुक से कि इंसान अपने भाइयों की माल दौलत के बारे में हसद करना कि इसकी नेमत बर्बाद हो जाए, या उस नेमत को नफरत और कराहत की निगाह से देखे, या इल्म को, या इसी तरीके से जाहो मनसब, ओहदा, पोस्ट, मर्तबत, इन चीज़ों को अगर इंसान कराहत की निगाह से, नफरत की निगाहों से देखे, नागवारी सोच रखते हुए देखे, या उन नेमतों की बर्बादी के बारे में ख्याल करे, तो यह हसद कहलाता है और इससे बचना चाहिए। अगर इंसान इस बीमारी से अपने आप को बचा लेगा, हमारा गांव का समाज, माहौल और मुआशरा सुधार की तरफ जाएगा मेरे भाइयों। और एक दूसरी हदीस भी आती है, सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 4216 की है, जिसे अल्लामा अलबानी ने सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीह के अंदर भी लाया है। हदीस इस तरह आती है, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस है, कहते क़ीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया अय्युन नास अफजल, लोगों में सबसे अफजल इंसान कौन है, अच्छे लोग? आपने फरमाया कुल्लु मखमूमिल क़ल्बि सदुक़ुल लिसान, कि आपका फरमान है कि हर वो शख्स जो मखमूमुल क़ल्ब हो और सदुक़ुल लिसान हो। साहब के नाम ने कहा, कालू सदुक़ुल लिसान नारिफु, सदुक़ुल लिसान ज़बान की सच्चाई, सच्चे ज़बान वाला, इस चीज़ को तो हम जानते हैं अल्लाह के नबी, इसका मफहूम तो जानते हैं,
فما مخموم القلب، اللہ کے نبی مخموم القلب کون ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا التقی والنقی، ہوا التقی النقی لا اثم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد. کہتے ہیں کہ مخموم القلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کا دل خوب صاف ہو، صاف ستھرا ہو، دل میں کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، بغض عناد نہ ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف نفرت نہ ہو، خوب صاف ہو، اس میں کوئی گناہ بالکل نہ ہو، نہ سرکشی کا مادہ ہو، نہ خیانت دل کے اندر چھپی ہو، اور نہ ہی حسد ہو اس کے دلوں کے اندر. یہی ہے مخموم القلب. تو میرے بھائیوں، جس کے اندر یہ ساری صفات ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے انسان افضل الناس ہیں، لوگوں میں بہتر انسان ہیں، اچھے انسان ہیں. اس لیے اپنے دلوں سے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے نفرت، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے دور کر دیں. رمضان ختم ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اور محبت کا ماحول پیدا کریں. دوسرا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناجش ولا تناجسو، بھاؤ پہ بھاؤ نہ چڑھاؤ، بھاؤ پہ بھاؤ نہ چڑھاؤ. ہوتا ہے نا ایسا، بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لینا نہیں چاہتا ہے، سامان خرید کرنے کی نیت نہیں ہوتی ہے، یا جس چیز کے بارے میں بھاؤ کر رہا ہے لینا نہیں ہوتا ہے، لیکن خریدنے والے کو کوئی آدمی ہے جو خریدنا چاہتا ہے، تو اس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے کہ جو 100 روپے میں لے رہا ہے تو ہے ہم 120 میں لیں گے، اور اس طرح دوسرے بھائی کو جبکہ لینا نہیں چاہتا ہے، تو پھر پہلے والا شخص ٹھیک ہے ہم ہی دے رہے ہیں 120، تو 20 ریال کا خسارہ ہو گیا. تو اس طرح کی سوچ، اس طرح کی سوچ بنانے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ولا تناجشوا، بھاؤ پہ بھاؤ نہ چڑھاؤ. خاص کر کے زمین خریدو بکری میں ایسا ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، مسلم معاشرے میں اس طرح کا یہ مرض بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی سوچ نہ بنائیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2142 نمبر کی حدیث ہے. آپ نے نجس یعنی بھاؤ پہ بھاؤ بڑھانے سے منع فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی شخص خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر خرید رہا ہے تو 2 پیسہ زیادہ کر کے لے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن خریدنے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ خریدنے والے کو نقصان پہنچانا مقصود ہے، تو اس طرح کی سوچ سے، اس طرح کی فکر لانے سے یا ایسا ماحول بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بھاؤ پہ بھاؤ، بولی پہ بولی بڑھا کر کے ایک دوسرے کے بھاؤ پہ بھاؤ بڑھا دے اور نقصان پہنچائے. میرے بھائیو، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان خریدنے والے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کہ 100 روپے میں لینا چاہ رہا تھا تو بولی بڑھا کر کے، بھاؤ بڑھا کر کے ہم نے 120 تک یا 150 تک لے آئے، اور بندہ گھاٹے میں رہ گیا اور 150 میں وہی چیز جو 100 میں بات ہوئی تھی 150 میں خرید رہا ہے، تو نقصان پہنچایا ہم نے اس طرح بول کر کے، بھاؤ پہ بھاؤ چڑھا کر کے. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والے کو فائدہ پہنچانا. اگر بیچنے والا کوئی اس کا قریبی رشتہ دار ٹھہر گیا، بیچنے والا کسی سامان کو بیچ رہا ہے اور اس کا قریبی رشتہ دار ہے، تو پیچھے سے آیا اور کہا کہ بھائی، یعنی اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس میں بھاؤ بڑھا دیا کہ بھائی آپ اس کو 100 میں دے رہے ہیں، ہم 200 میں لیں گے، جبکہ وہ لینے کا ارادہ نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اس طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکاندار کو یا بیچنے والے کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور اس طرح ایک تیسرا شخص آ کر کے اور بھاؤ پہ بھاؤ چڑھاتا ہے اور اس طرح بیچنے والے کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس ارادے سے ایسا کرتا ہے. اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. تیسری بات جس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جس سے جن باتوں سے بچنے پر ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، معاشرے کی، گاؤں گھر کی، سماج کی سدھار میں یہ بھی ضروری ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا تباغضوا، بغض نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف کینہ کپٹ اور نفرت دلوں میں نہ رکھو، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے حسد کا معنی مفہوم بیان کرتے ہوئے. تو اس طرح دلوں میں اپنے بھائیوں کے خلاف نفرت، دشمنی، عداوت رکھنا، یہی بغض کہلاتا ہے، جو محبت کا ضد ہے، الٹا ہے.
اور میرے بھائیو یہ ایسی بیماری ہے کہ اس وجہ سے انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قیمت نہیں رکھ پاتے، بلکہ ایسے شخص کی بخشش بھی روک دی جاتی ہے، اعمال بھی قبولیت سے رہ جاتی ہے، جیسا کہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2565 نمبر کی حدیث ہے۔ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں ہمارے معاشرے کی، گاؤں گھر کی سدھار کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پتا ہے سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، جو بندہ موحد ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتا ہے، تو ایسے موحد بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا، مگر اس میں بھی، ان موحد بندوں میں بھی، توحید والوں میں بھی وہ آدمی ہے، یعنی ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی ہے، الا رجلا كانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جن کے دو بھائیوں کے مابین، دو آدمیوں کے درمیان بغض ہو، نفرت ہو، آپسی دشمنی ہو گئی ہو، عداوت ہو گئی ہو، ایک دوسرے سے بات چیت بند کر لیا ہو، ایک شخص دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو، تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے وقال، کہا جاتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کی مغفرت ابھی نہیں ہوگی، ان لوگوں کی، ان دونوں کی بخشش نہیں ہوگی، یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں سمجھوتا کر لیں، صلح کر لیں۔ انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دو، ان دونوں کو چھوڑ دو، ابھی ان کے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ یہ لوگ آپس میں سمجھوتا نہ کر لیں، آپس میں مل نہ لیں، آپسی نفرت کو محبت میں نہ بدل لیں۔ میرے بھائیو دیکھیں کتنی قیمتی بات ہے کہ ہر سوموار جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور موحد بندوں کی، توحید والوں کی، جو مشرک نہ ہو، ان کی معافی ہوتی ہے، مگر معافی سے یہ دونوں بھائی رہ جاتے ہیں، یہ دونوں آدمی رہ جاتے ہیں جن کے آپسی ناچاقی ہو، نفرت دونوں میں پیدا ہو چکی ہو، ایک دوسرے سے بات چیت بند کر لیے ہوں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ یہ آپس میں نہ مل لیں، مصالحت نہ کر لیں، سمجھوتا نہ کر لیں، آپسی نفرت کو محبت میں نہ بدل لیں۔ تو دیکھیں آپ نے کہ ہمارے اعمال بھی قبولیت سے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے آپس میں بغض، دلوں سے نفرت اور کینہ کو ختم کر لینا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تدابر ولا تدابرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو یا اعراض نہ کرو، منہ نہ پھرو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے سے بغض اور نفرت ہوتی ہے، بھائیوں میں ناچاقی بڑھ جاتی ہے، تب ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک راستے سے بھائی کا گزر ہوتا ہے اور دوسرے طرف سے وہ بھائی جس آ رہا ہوتا ہے، جس کا اس سے بات چیت بند ہے، نفرت ہے، منہ پھیر لیتے ہیں، ایسے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی راستہ بھی بدل لیتے ہیں، یا ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو اگر یہی ماحول رہا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں اور سوسائٹی اور سماج کے اندر، تو بیماری بڑھتی جائے گی، اور یہ نفرت اور بھی بڑھتی جائے گی، اور ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہوں گے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا ولا تدابرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھرو، اور قطع تعلقات کو نہ توڑو، نہ ختم کرو، بلکہ میرے بھائیو اللہ کے نبی نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ اگر بھائیوں کو بات چیت آپس میں بند ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ کلام کو، بات چیت کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا بہترین راستہ اور کتنی اچھے انداز میں رہنمائی کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تاکہ ہمارے معاشرے کی، گاؤں گھر کی سدھار ہو، آپسی نفرت محبت میں بدل جائے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر
77 نمبر کی ہے، اور صحیح مسلم میں یہی حدیث 2560 نمبر کی آئی ہے، گویا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق 3 لیال یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام، کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لا یحل لمسلم، کسی مسلمانوں کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے ان یحجر اخاه فوق 3، کہ اپنے بھائیوں سے 3 دن سے اوپر یا زیادہ بات چیت کو بند کر دے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قطعی کلامی سے منع فرمایا ہے۔ اگر بات چیت بند ہو جائے بھائیوں میں اور 3 دن ہو جائے، بات چیت کو جاری کر لینا چاہیے۔ پھر یلتقیان، 2 بھائیوں میں ملاقات ہوتی ہے، فیعرض هذا ویعرض هذا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے منہ پھیر لیتا ہے، ایسے منہ بنا لیتا ہے، ایسے منہ پھیر لیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور کیا کہا، وہ خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہترین انسان، قابل تعریف انسان وہ ہے، محترم انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، نفرت کو محبت میں السلام علیکم کر کے ختم کر دیتا ہے میرے بھائیوں، وہ قابل تعریف انسان ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پر ہمارے علماء کرام برابر بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ مرض ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ رمضان کی مناسبت سے رمضان ختم ہو رہا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ یہ موضوع بناؤں اور بھائیوں کو سمجھاؤں تاکہ اپنے دلوں سے نفرت کا ماحول ختم کرے، محبت، آپسی محبت کا ماحول بنا لے، سماج اور سوسائٹی اور گاؤں گھر کی اصلاح کرے۔ تو دیکھ لیا آپ نے، بہترین انسان اسے کہا گیا ہے جو سلام میں پہل کر کے آپسی نفرت دلوں سے نکال کر اپنے بھائیوں کو سلام کرتا ہے۔ اور تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے، رب کا ارشاد ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی شخص برا برتاؤ کرے، برا سلوک کرے، نفرت کا مظاہرہ کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، اچھائی کا مظاہرہ کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر جس بھائیوں سے آپ کو عداوت تھی، دشمنی تھی، بغض تھا، جو بھائی آپ سے نفرت کرتے تھے، آپ کی اچھائی اور نیکی اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر کأنہ ولی حمیم، آپ کا دلی دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا۔ آپ رب کے اس ارشاد پر بھی عمل کریں میرے بھائیوں، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اور یاد رکھا جائے، بلکہ ایک حدیث آتی ہے جسے سنن ابی داؤد میں، اور صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 4914 نمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اس سلسلے کو باقی رکھتا ہے، یہ آپسی نفرت کو، قطع کلامی کو باقی رکھتا ہے، آپسی بات چیت کو بند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ 3 دن سے زیادہ، بلکہ بڑھتے بڑھتے مہینوں، بڑھتے سال ہو جاتا ہے، سال تک آپسی بات چیت کو بند رکھتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کرتا ہے، اور یہی سلسلہ باقی رہتا ہے، تو جانتے ہیں بڑی وعید آئی ہے ایسے شخص۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق 3، کہ کسی مسلمان کے لیے درست اور جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت کو بند کرے۔ فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار۔ ہاں، اور کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ باقی رہتا ہے، یہ سلسلہ باقی رہتا ہے، 3 دن سے اوپر بھی باقی رہتا ہے،
اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو ایسا شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ مر کر جہنم میں جائے گا۔ بلکہ اگر کوئی شخص سال بھر اپنے بھائیوں سے بات چیت کو بند رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا خون بہایا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا خون بہایا ہے۔ وہ حدیث بھی آتی ہے، اس معنی کی حدیث بھی ہے، ابو خراش سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ۔ یہ سنن نبی داؤد کی 4915 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر لایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ 1 سال تک قطعی کلامی باقی رکھے، بات چیت کو بند کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پشت ڈال دے، بھلا دے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ کسی مسلمانوں کے لیے حلال اور جائز درست نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت کو بند رکھے، بلکہ 3 دن ہو جائے فوراً بات چیت کو شروع کر دینا چاہیے، آپ سے نفرت اور بغض کو محبت میں بدل دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 3 دن سے اوپر بلکہ سال ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے کہ سال تک انسان بات چیت کو بند رکھتا ہے، اپنے بھائیوں سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا خون بہایا ہے، اس کا یہ عمل اپنے مسلمان بھائیوں کے خون بہانے کی مانند ہے۔ کسف کے دم ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس طرح آپس میں منہ پھیرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تدابروا کہہ کر منع فرمایا ہے۔ اور یاد رکھا جائے اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی یہ بھی ہے، 5ویں خرابی، کہ بے پہ بے کرنا، بے پر بے کرنا۔ ایک شخص تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، اور دوسرا شخص آ گیا، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی تاجر ہے، بھائی آپ فلاں سامان 10,000 میں لے رہے ہیں، ہم آپ کو 10,000 میں اس سے اچھی چیز دیں گے یا اس سے کم ریٹ میں دیں گے۔ اس سے بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث آتی ہے ولا یبیع بعضکم علی بعض، تم میں کا بات کر بے نہ کرے۔ اور دوسری حدیث آتی ہے لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ ولا یخطب علی خطبۃ اخیہ الا ان یأذن له۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1412 نمبر کی حدیث ہے یہ، کہ تم میں سے کوئی شخص، کوئی بھی بھائی اپنے مسلمان بھائی کی بے پر بے نہ کرے، تجارت پر تجارت نہ کرے، نہ اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے پیغام پر شادی کا پیغام بھیجے۔ یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، کہیں پر اگر کوئی شخص شادی کا پیغام دے رہا ہے، سودا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، سب کچھ صحیح ہے، چاہے لڑکے کی جانب سے ہو یا لڑکی کی جانب سے ہو، ایسا بھی ہے، یہ مرض بھی پایا جاتا ہے۔ گاؤں گھر میں ایک بچہ کا رشتہ لگ گیا، ایک لڑکا کا رشتہ کہیں لگ گیا، وہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، گھرانہ بھی ٹھیک ہے، لڑکی بھی ٹھیک ہے، پڑھی لکھی ہے، دیندار سب کچھ ہے، تو پھر دوسرا پڑوسی چاہتا ہے کہ کیوں نہ ہم یہ رشتہ خود کو کر لیں، اور پھر اپنے پڑوسی کے لڑکے میں عیب تلاش کرتا ہے اور عیب بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی اس طرح یہ ایسے ماحول، یعنی اس طرح کے حالات ختم کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس طرح کی فکر و سوچ انسان مسلمان اپنے ذہنوں سے ختم کر دے۔ ایک تو بے پر بے نہ کرے، اور نہ ہی اگر شادی کا پیغام دیا جا چکا، ہاں وہاں رشتہ نہ ہو جائے، رشتہ ختم ہو جائے، اگر جس شخص کی بات چیت چل رہی تھی کسی وجہ سے بات چیت ختم ہو گئی ہے، اب وہ پہلا شخص رشتہ نہیں کر رہا ہے تو دوسرے شخص کو اختیار ہے، یا وہ اجازت دے رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ ہاں رشتہ کروں، اگر آپ کی خواہش، آپ کی چاہت ہو تو آپ وہاں رشتہ کر لیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کر سکتے میرے بھائیو۔ لیکن جب بات چیت جاری ہو اور اسی درمیان دوسرا شخص بھی پیغام دے دے تو یہ درست اور صحیح نہیں ہے، اس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور چھٹی بات وہ یہ ہے کہ اخوت و بھائی چارگی، آپس میں اخوت و بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور
کیا کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا یظلمہ ولا یخذل، مسلمان پر ظلم اور زیادتی نہ کرے. پھر کیسے مسلمان بھائی؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان، ہاتھ یا دیگر آلات سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے. اگر آپ اپنے بھائیوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ اور اسی طریقے سے ولا یحقر، مسلمان کو حقیر نہ، گھٹیا نگاہ سے نہ دیکھے، گندی سوچ رکھتے ہوئے نہ دیکھے. یہ ساری بیماریاں، یہ سارے امراض ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہمارے بھائیوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں پائے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. کتنی قیمتی نصیحتیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرے کے تعلق سے، کہ اگر یہ ساری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری باتوں کو لے لی جائے اور یہ سارے امراض کو اپنے ذہنوں سے، اپنے دلوں سے، اپنے اندر سے ختم کر لیں، معاشرے کی، سماج کی، سوسائٹی کی سدھار ہو اور اصلاح ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، تو مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے. وہ بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات حدیث بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ بھی کہہ دیا، بحسب من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ مسلمانوں کو برا بننے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نگاہ سے، گھٹیا نگاہ سے، اپنے سے کمتر سمجھے. اگر اس طرح کی سوچ ہے تو واقعی اس کے اندر برائی آ گئی ہے. وہ کیسے اچھے مسلمان کہلانے کے لائق ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کا خون، مال، اس کی عزت ایک دوسرے پر حرام ہے. تو میرے بھائیوں، نہایت قیمتی حدیث اور قیمتی باتیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہیں. اگر یہ سارے جن باتوں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے اور جن چیزوں کے خاتمہ کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اگر ان ساری چیزوں سے باز آیا جائے، روکا جائے، اپنے دلوں سے ان ساری گندی چیزوں کا خاتمہ کر لیا جائے، تو ہمارا معاشرے کا سدھار ہوگا، معاشرے کی اصلاح ہوگی. لوگ آپس میں نفرت کے بجائے محبت کا اور محبت کی سانس لیں گے اور آپسی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے فرمان کو عملی جامہ پہنانے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.